اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ہاتھ رزق اور دولت کی بوریاں آپ کے گھر میں بھیجے گا، رزق اور دولت بے بہا آپ کو عطا فرمائے گا، دولت سے آپ کو نوازے گا۔ یاد رکھیں، روزی اور روزگار میں فرشتوں کے ذریعے اگر آپ اللہ سے مدد چاہیں گے تو اللہ کریم آپ کو بہت جلد وہ مدد عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی شروع کر دینا ہے۔ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو یکم محرم کے دن ملے وہ یکم محرم کے دن اس وظیفے کو شروع کر دیں، جن کو 2 محرم کے دن ملے وہ 2 محرم کے دن بغیر اجازت کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو میری یہ ویڈیو ملے تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر کے اپنی حاجات اور دعاؤں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام والے دن کریں گے تو اس کے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گے۔ اور جو لوگ اس وظیفے کو ماہ محرم الحرام میں 1 یا 2 دن چھوڑ کر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2 بار یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر 15 دن میں 2 بار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو اس کے آپ کو زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، ہماری تقدیر کا سارا فیصلہ ہمارا مالک حقیقی کرتا ہے، چاہے وہ رزق کا ہو یا دولت کا ہو۔ زندگی میں اگر خوشحال رہنا ہے تو اللہ کا ذکر پکڑ لو، اللہ کے ذکر کو تھام لو، اللہ کے نام کو، اللہ کی تسبیحات کو اپنا ورد زباں بنا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کو ورد زباں بنا لو، اور پھر اللہ کی عطائیں دیکھو، اللہ کی نعمتیں دیکھو، رب کریم کس طرح آپ پر بے بہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنا با کمال اور تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے، ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 فرشتے مقرر فرمائے گا جو آپ کے کاروبار میں مدد آپ کی کریں گے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کریں گے، اور اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا بھی فرمائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب ہم کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے سفارش کریں گے کہ مولا یہ فلاں بندہ اتنے مقدس کلمات سے تجھ کو پکار رہا ہے، مولا اسے عطا فرما۔ یعنی فرشتے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے، اور ہمارا مالک حقیقی جب ہمیں عطا کرے گا تو دنیا ہماری قسمت پر رشک کرے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا جس کی برکت سے ہمارے گھروں میں کبھی بھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، مصیبت سے محفوظ رکھے گا، آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور قرب الہی کا یہ باعث ہے، قرب الہی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو ضرور تھما لیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن
جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان نوافلوں کو اور وظائف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی یکم محرم کے دن سے لے کر محرم کے آخری دن تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ ان نوافلوں کو، ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم انت اللہ ابد القدیم ہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہ العصمۃ من الشیطان الرجیم والامانہ من السلطان الجائر ومن شر کل ذی شر ومن بلاء والآفات واسألک العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر یا رؤوف یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام۔ اس دعا کو آپ نے صرف 3 مرتبہ ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ دعا پڑھنی نہیں آتی وہ سن لیں، اور 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے یا سننے کے اول اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ اس چھوٹی سی مختصر سی دعا کو پڑھیں، ان کلمات کو پڑھیں، اور پھر سارا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گے۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے گا، ان نوافلوں کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر فرما دے گا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرشتے آپ کے کاروبار میں مدد کریں گے، اور اس دعا کی برکت سے شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا، یعنی آپ پورا سال اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت کے ایسے مقدس نام ہیں جن ناموں کی برکت سے رب کریم آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جا سکتا ہے، اور آپ ان کلمات کے ذریعے شیطان سے، اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ مولا ان کلمات کی برکت سے پورا سال ہمیں امن و سلامتی میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، بلیات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور آپ رب کریم سے جب مدد حاصل کریں گے، مدد مانگیں گے، مدد کا سوال کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا، اور آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ ان 2 نوافلوں کو بھی ضرور پڑھیں اور دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اس کی عطائیں اور معجزات، فوائد و فضائل خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔